السلام علیکم. شکریہ بہت بہت آپ نے آج ہمارے ساتھ شرکت کی اس تقریب میں. ہم نے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے بچوں کے جو امراض ہیں اس کی ٹیم کو جمع کیا ہے آج خاص طور پہ اس چیز پر گفتگو کرنے کے لیے کہ کیا ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں واپس جا سکتے ہیں، اور جو کرونا کی وبا جو ابھی تک پھیلی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے کافی حد تک کم ہوئی ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، تو اس دوران ہمیں اپنے بچوں کو اور باقی ٹیچرز وغیرہ جو سارے اسکول کے سٹاف ہیں ان کو کس طرح سیف رکھنا ہے. تو آئیے آپ ہماری ٹیم سے ملیے. ڈاکٹر اشروز. جی، میرا نام ڈاکٹر اشروز جمیلہ رحمان ہے اور میں یہاں شعبہ اطفال میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہوں. السلام علیکم تمام اساتذہ کو، بچوں کو میرا سلام. میرا نام ڈاکٹر علی فیصل ہے اور میرا تعلق آغا خان ہاسپٹل میں انفیکشن ڈیزیز کے شعبے سے وابستہ. میرا نام ڈاکٹر سلمان کرمانی ہے. میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے ڈویژن آف ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا چیئرمین ہوں. میرا نام ڈاکٹر شلینہ بھمانی ہے. میں ڈپارٹمنٹ آف آبسٹریٹک اینڈ گائنیکولوجی میں بحیثیت پیرنٹنگ ایجوکیشن لیڈ کام کر رہی ہوں. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر دانش عبدالعزیز ہے. میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہوں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں، اور میرا جو انٹرسٹ ہے وہ ریسپریٹری ڈیزیزز اور سسٹک فائبروسس ہے. شکریہ. تو ہم سیدھے سوالات پہ جاتے ہیں. آپ کو سب کو موقع ملا ہے فیس بک کے ذریعے، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجیے اور ہم کوشش کریں گے کہ تمام سوالوں کا جواب دیں. تو ہم سب سے پہلے سوال شروع کریں گے، وہ یہ کہ کیا واقعی یہ وقت موزوں ہے اسکول واپس کھولنے کا، اور کیا یہ درست بات ہے کہ ہم بچوں کو اب اسکول بھیجنا شروع کر دیں؟ ڈاکٹر علی آپ بتائیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان. بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور کافی والدین کے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہے. نہ صرف والدین کے بلکہ اساتذہ اور اسکول کے جو لیڈرز ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اسکول کھلنے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. روزانہ ہمیں بہت سارے اس سوال کے جواب دینے پڑتے ہیں. اس کو تھوڑا سا سیاق و سباق میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب پاکستان کے اندر تمام اسکولوں کو بند کیا گیا تھا، کیا وہ صحیح وقت تھا اسکولوں کو بند کرنے کا کہ نہیں؟ اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بالکل صحیح وقت تھا، کیونکہ وہ ایک ہائی ٹرانسمیشن کا ٹائم تھا، یعنی کہ بہت زیادہ وائرس کا پھیلنے کا خدشہ تھا. اور بہت صحیح ٹائم پہ ایک رات کے اندر یہ فیصلہ ہوا، اور بہت اچھے طریقے سے تمام اسکولوں کی پرنسپلز نے، اسکولوں کے لیڈر نے اور ساتھ والدین نے اس کا ساتھ دیا اور اسکول کو بند کیے. اب اگر آپ دیکھیں پاکستان میں کورونا کے کیسز آہستہ 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 کم ہوتے جا رہے ہیں، اور پچھلے 2 ہفتے کے اندر یہ بہت معمولی تعداد کے اندر موجود ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بہت لو ٹرانسمیشن، بہت کم وائرس موجود ہے کمیونٹی کے اندر جو کہ ہم ٹیسٹ کر پا رہے ہیں. تو میری نظر میں جب ٹرانسمیشن کا لیول لو ہو جاتا ہے تو یہ بالکل صحیح وقت ہوتا ہے کہ ہم اسکول کو کھول سکیں. تو ڈاکٹر سلمان، میرا بالکل صحیح اندازہ ہے جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کو اسکولوں کو کھولنا چاہیے، اور یہی بالکل صحیح وقت ہے. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر علی. تو پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ والدین کو کیا کیا اقدامات لینے چاہیے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے؟ تو اس میں ڈاکٹر شلینہ آپ بتائیے. تھینک یو ڈاکٹر سلمان. والدین کو یہ بہت زیادہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے بچے اسپیشلی جو ہوتے ہیں وہ ری انفورسمنٹ سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. اسی لیے اپنے معمول کو، اپنے روٹین کو بالکل چینلائز کریں. ابھی سے بچوں کو صبح اٹھنے کی پریکٹس کروائیں. ابھی سے ان کو ہینڈ ہائیجین کے بارے میں بتائیں. آپ بہت چائلڈ فرینڈلی مینر میں ان سے کہہ سکتے ہیں 1 سے 20 تک کاؤنٹ کریں جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، یا تو آپ ہیپی برتھ ڈے سانگ سنگ کریں جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں. ان کو بار بار سکھائیں کہ ان کو اپنی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے، اسے سینیٹائز کرنا ہے، وائپس یوز کرنے ہیں. سملرلی ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے ایک ایسا پاؤچ بنائیں جس کے اندر وہ ایک اسٹرنگ کے ساتھ سینیٹائزر ہو، کچھ وائپس ہوں اور کچھ ایکسٹرا ماسک ہوں. اور اسکول کھلنے سے 2 ہفتے پہلے اپنے بچے کو یہ سارے روٹین کی پریکٹس کروائیں، تاکہ جتنا زیادہ آپ ری انفورسمنٹ دیں گے اتنا زیادہ آپ کا بچہ پریپیئر ہوگا اسکول کے لیے. شکریہ ڈاکٹر شلینہ. آپ سے میں ایک اور سوال یہی کروں گا کہ والدین کہتے ہیں کہ خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ماسک پہننے میں بہت مشکل ہوتی ہے، یا وہ یعنی کہ ماسک فوراً اتار دیتے ہیں. تو والدین کیا کر سکتے ہیں کہ بچے ماسک پہنے رہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر سلمان. سب سے پہلی بات ہے ماں باپ کو بچہ ایز اے رول ماڈل دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ باہر جائیں یا آپ کو لگے کہ آپ کسی کراؤڈڈ جگہ پر جا رہے ہیں، پہلے خود ماسک پہنیں. اسی طرح اپنے بچے کو ڈیمونسٹریٹ کریں کہ ماسک کو کھولتے کیسے ہیں، پہنتے کیسے ہیں.
سیکنڈلی اپنے گھروں میں بچوں کو 10 منٹ سے سٹارٹ کریں ماسک پہننا اور اس کو سسٹین کرنا, اور وہ 10 منٹ سے آپ 1 آور تک لائیں, 2 آورس تک لائیں. بچوں کو کالونی کی وزٹ کروائیں ماسک پہن کر, تاکہ آپ کے بچوں کو یہ پریکٹس ہو جائے کہ ماسک کو پہننا کیسے ہے. ڈاکٹر سلمان, میں چاہوں گی اس میں ڈاکٹر دانش اور ڈاکٹر علی بھی کنٹریبیوٹ کریں کہ چھوٹے بچوں کا اور ماسک کتنے گھنٹے پہننا چاہیے, اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. ڈاکٹر دانش آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ماسک ایک تو بچوں کی عادت نہیں ہوتی ہے, تو عادت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کوشش کریں کہ جب وہ ماسک پہنیں گے اور بڑوں کو دیکھیں گے تو سلولی گریجولی وہ لرن کریں گے, سیکھ جائیں گے کہ ماسک کیسے پہنتے ہیں. اور جو ریکمنڈیشن ہے ماسک کے متعلق کہ اگر وہ کپڑے کا ماسک یوز کر رہے ہیں تو وہ اس کو اچھی طریقے سے اگر وہ دھو لیں, صاف کر لیں تو دوبارہ بھی یوز کیا سکتا ہے. تو مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کوئی N95 ماسک یوز کر رہے ہیں, آپ سمپل کپڑے کا ماسک یا جو بھی آپ کو اویلیبل سرجیکل ماسک اویلیبل ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اور جو پریکاشن بڑوں کے لیے وہی چھوٹوں کے لیے ہیں, بٹ یہ کہ بچوں میں تھوڑا سا ان کو زور دینا پڑے گا شروع کے دنوں میں, ٹیچرز کو بھی ایمفسائز کرنا پڑے گا, بٹ سلولی گریجولی وہ ایک عادت بن جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک روٹین بن جائے گا. اس میں ڈاکٹر علی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, 2 باتیں. ڈاکٹر سلمان کا پہلا جو سوال تھا ریلیٹڈ ٹو کہ روٹین کیسے بنائی جائے. سو ابھی آپ دیکھیں پچھلے 4-5 مہینے کے اندر بچے اسکول تو گئے نہیں ہیں, تو ان کا سونا بھی دیر سے ہے اور ان کا جاگنا بھی دیر سے ہے. پھر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹر پہ آ گئی ہے, ٹیلی کلینک, ٹیلی اسکول اسٹارٹ ہو گیا ہے. سو ہم کو اب تھوڑا سا یہ 2 ہفتے میں اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہوگا. آپ کو بہت اچھا مرحلہ وار اسکول کیونکہ کھلیں گے, تو پہلے بڑے بچوں کے کھلیں گے, پھر چھوٹے بچوں کھلیں گے, تو اسی حساب سے پریکٹس کرنا شروع کیجئے کہ اپنے پہلے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز والا معاملہ شروع کیجئے, الارم لگانا شروع کیجئے, بچوں کو ری انفورس کرنا شروع کیجئے, جیسے ڈاکٹر شرین نے بتایا کہ ان پروسیسز کو فالو کرنا ضروری ہے. دوسرا کہ اگر اس میں مجھ سے پوچھا جائے ماسک لگانے کا, تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ اگر آپ غلط طریقے سے ماسک پہن رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی غلط طریقے سے ماسک پہنے گا. تو آپ برائے مہربانی ماسک کو صحیح طریقے سے پہنیں. اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, مالز میں جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف طریقے سے ماسک پہن رہے ہیں, کوئی تھوڑی پہ لگایا ہوا ہے, کوئی سر پہ لگایا ہوا ہے, کوئی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اپنے ماسک کو ناک سے اوپر سے کور کیجئے اور پورے کا پورا منہ کور کیجئے. جب آپ پریکٹس کریں گے اپنی ساتھ خود, تو آپ کا بچہ بھی آپ کو دیکھ کے وہی پریکٹس کرے گا. تو میری ریکویسٹ ہے سارے پیرنٹس سے جو ہم کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے اپنے بچوں کو ماسک پہنانے کی پریکٹس کریں اور صحیح طریقے سے ان کو سمجھائیں. سو اس کا آنسر ڈاکٹر سلمان یہی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ پریکٹس میک ہیومن پرفیکٹ. تو جتنی زیادہ بچے پریکٹس کرنا شروع کریں گے, پیرنٹس کروانا شروع کریں گے, اتنے بچے اس کو فالو کریں گے. شکریہ بہت بہت آپ لوگ سب کا. ڈاکٹر ارشلوز, آپ سے میں سوال پوچھوں گا. اسما پوچھ رہی ہیں ہم سے, بہت اچھا سوال ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بچے کو بخار ہو تو پھر ان کو اسکول نہ بھیجا جائے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ بخار کا ایگزیکٹ ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے بچوں میں, کیا وہ 99 ہے, کیا وہ 100 ہے, یا وہ 100.4 ہے, آپ بتائیں گی؟ دیکھیں, بخار جو ہے گرمی کے دنوں میں بچے اکثر کبھی کبھی تھوڑا سا باڈی ٹیمپریچر ان کا 99 تک پہنچ جاتا ہے, مگر فوری طور پہ جیسے ہی وہ کسی ٹھنڈی جگہ بیٹھتے ہیں وہ نارمل ہو جاتا ہے. سو اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر 98.4 ہے ڈگریز ہمارے تھرمومیٹر پہ, جو آپ کے گھر کا ریگولر گلاس تھرمومیٹر ہے اس کے اوپر نشان بنا ہوا ہوتا ہے, وہ ہے. سپوز آپ ٹیمپریچر چیک کرتی ہیں اور اس سے زیادہ آتا ہے اور 99 سے کراس کرنا شروع کرتا ہے اور مستقل رہتا ہے, یعنی کہ بچے کو آپ نے ٹھنڈی جگہ بٹھا دیا, تھوڑا ریسٹ کروا دیا, اینڈ اسٹل اٹ پرسسٹ, دین اٹس کالڈ ایز اے فیور. فیور الون along with symptoms آف نزلہ ہے یا کوئی کھانسی ہو رہی ہے یا طبیعت اور خراب ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انفیکشن, وائرل انفیکشن بچے کو ہو رہا ہے. اس صورت میں ڈیفینیٹلی آپ کو بچے کو آبزرویشن میں رکھنا چاہیے اور اسکول نہ بھیجنا مستقل فیور رہنے کی صورت میں, کہ آپ نے اسے مانیٹر کیا اور فیور پرسسٹ کر رہا ہے تو بچے کو گھر پہ رکھ کے آپ نے آبزرو کرنا ہے. ٹھیک, شکریہ بہت بہت ڈاکٹر ارشلوز. اگلا سوال فائزہ ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ جو بچے وین کے ذریعے یا بس کے ذریعے اسکول جاتے ہیں, ان والدین کو کیا بتانا پڑے گا, وین ڈرائیورز کو یا بس ڈرائیورز کو, کہ کس طرح بچوں کو لے جایا جائے؟ ڈاکٹر دانش, آپ اس پہ کچھ کہیں گے؟ جی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے, جیسے ہم بات کرتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی, تو ایسا نہ ہو کہ بچے جو ہے وہ وین میں بہت زیادہ اوور کراؤڈڈ بیٹھے ہوئے ہوں, ساتھ ساتھ مل کے بالکل اس طرح کے کلوز ہوں, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ٹرانسمیشن کو بڑھانے میں ایک سبب بن سکتے ہیں. سو آئیڈیلی اسپیکنگ ڈسٹینس جو مینٹین کرنا ہے وینس کے اندر بھی وہ بہت ضروری ہے. تو
تو تمام اسکولس کو چاہیے کہ اپنے وین ڈرائیورس کو ٹرین کریں پہلے اور ان کو بتائیں کہ کس طرح بٹھائیں, کس طرح ان کو ارینج کریں, اینڈ دین ڈیفینیٹلی سلولی گریجولی وہ بچے بھی سمجھیں گے کس طرح بیٹھنا ہے, کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے وہ منگل کرتے ہیں ساتھ میں بیٹھیں گے, بٹ ان کو ایک طرح سے پریکٹس کروانی پڑے گی اور یہ ری انفورس کرنا پڑے گا ہمیں. میں اس میں ڈاکٹر دانش صاحب نے جو کہا اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر سلمان آپ کی اجازت سے, کہ اگر وینس اسکول کے انڈر ہیں تو اسکول کا جو ٹیم ہے اس کو وین کے ڈرائیورز کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہر وقت ماسک پہننا ہے, چاہے گاڑی کے اندر وہ اکیلا ہی بیٹھا ہو اس کو ماسک پہننا ضروری ہے. دوسرا میرے خیال میں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کہ جو وین کی کھڑکیاں ہیں وہ کھلی ہونی چاہیے, ایئر کا فلو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اگر ایئر کنڈیشن وین ہے اور اس کی کھڑکیاں بند ہیں تو وہ ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے اسکول کے بچوں کے اندر اس وین کے تھرو. تو میری درخواست یہ ہے, میں صرف ایک چیز ڈاکٹر دانش نے بہت اچھی بتائی, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, وین کے اندر ماسک پہن کے رکھیں, اے سی نہیں چلائیں, کھڑکیوں کو کھول کے رکھیں اور وین کے ڈرائیور کی ٹریننگ کریں کہ اس نے ہر وقت ماسک پہن کے رکھنا ہے. شکریہ. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر علی. تو پھر ہم آتے ہیں اسکول کی انتظامیہ کی ذمہ داری پر. ٹھیک, تو شلینا آپ بتائیں گی, آپ نے اور ڈاکٹر علی نے کافی سیشنز بھی جو ہیں وہ رکھے ہیں اسکول کی انتظامیہ سے جا کے آپ نے بات کی ہے, تو اس میں اسکول کی انتظامیہ کو کیا کیا کرنا چاہیے بچوں کو اور اپنی ٹیچرز کو سیف رکھنے کے لیے؟ تھینک یو ڈاکٹر سلمان. سب سے پہلے اسکول کی مینجمنٹ کو اپنے ایس او پی یا کووڈ رسپانس اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. آپ پلان کریں کہ آپ کے ریڈ, گرین, یلو زونز کون کون سے ہیں. ریڈ زونز وہ ہوتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوگا بچوں کا. سیکنڈلی آپ کے گرین زونز وہ زونز ہوتے ہیں جہاں آپ کو لگتے ہیں کہ ایک سیٹ آف بچے ایک ہی ٹائم پر بیٹھ سکتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کر سکتے ہیں. سو اپنی کووڈ رسپانس اسٹریٹجی کو ضرور ان پلیس رکھیں. سیکنڈلی اسکول مینجمنٹ سے ضرور ہماری گزارش ہوگی کہ گورنمنٹ نے بھی گائیڈ لائنس کو اپریشیٹ کیا ہے. گلوبل گائیڈ لائنس WHO, CDC کی بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم اسٹیگرڈ کلاس رومز رکھیں. اسٹیگرڈ یا تو پھر شفٹس میں کلاس رومز رکھیں, یعنی اگر آپ کی اسکول کی کوانٹٹی 700 ہیں سو ایٹ اے ٹائم اسکول کے اندر کوشش کریں کہ 250 بچے ہوں, وہ اسٹیگر کر کے بلائیں. 2 دن 250 کو بلائیں, اگلے 2 دن اگلے 250 کو بلائیں اور اس کے اگلے دن اگلے 250 کو بلائیں. تھرڈ تھنگ آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ کو اپنی اسٹاف کی ٹریننگ اسکول کھلنے سے پہلے کروانی ہے. ان کو سارے آپ کو پریونٹیو میجر سکھانے ہیں. فورتھ, آپ کو اپنے انفراسٹرکچر کو مینیج کرنے کی بہت ضرورت ہے, اسپیشلی جو آپ کے واش روم کے ایریا ہے, آپ کے ہاتھ دھونے کے ایریا ہے, آپ کے پانی پینے کے ایریا ہے, آپ کا کینٹین کا ایریا ہے جو کہ اب لاکڈ ہوگا, کیفیٹیریا, تو آپ کو اس کی ڈس انفیکٹنگ, اس کی کلیننس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. ففتھ انڈیکیٹر آپ کا جو ہے وہ ہے آپ کی کلاس رومز. آپ کو اپنی کلاس رومز کو بہت اچھی طرح سے ڈس انفیکٹ کرنا ہے. گورنمنٹ اور WHO کی گائیڈ لائنس یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اسکول کھلنے سے پہلے, یعنی اسکول صبح لگنے سے پہلے ایک بار سارے لرننگ ریسورسز اور اسکول کی کلاس روم کو ڈس انفیکٹ کریں, بچوں کو بلائیں اور پھر بعد میں جب بچے چلے جائیں دوبارہ سے اسے ڈس انفیکٹ کریں تاکہ اگلے دن کے لیے آپ کی کلاس رومز ریڈی ہو. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پیرنٹ کی ٹریننگ ضرور کروائیں, ان کو ورچوئل اورینٹیشن دیں کہ آپ نے اسکول میں کیا پریپیئر کیا ہے کووڈ کے لحاظ سے, کس طرح سے آپ نے انفیکشن کنٹرول کو دھیان میں رکھا ہے تاکہ پیرنٹس کا کانفیڈنس آپ پر بڑھے. اور پھر بچوں کو بھی ضرور ایوری مارننگ 10 منٹس یہ اویئرنیس دیں کہ ہیلدی ہائیجین پریکٹسز کیا ہوتی ہے. میں چاہوں گی ڈاکٹر سلمان اس میں ڈاکٹر علی ایڈ کریں. ہماری ٹریننگ میں انہوں نے کافی اچھے پریونٹیو میجرز بتائے تھے کہ جو کہ بچوں کو ٹیچرز کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں. تھینک یو ڈاکٹر شلینا. اس میں آپ نے بہت اچھا طریقے سے بتایا. مجھے بہت کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے اندر, لیکن 2 چیزیں ہیں جس میں میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اسکول انتظامیہ کا پیرنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ, ایک بہت کلوز کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. یہ ایسا ڈائریکٹو نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کر کے آئیے, یہ ایسا ڈائریکٹو ہونا چاہیے کہ جی آئیے مل کے کریں, کیونکہ یہ ہم کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ اسکول کھلنے کے بعد انشاءاللہ سب کچھ اچھا رہے گا اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی, لیکن اگر کچھ ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں وہ ہماری کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہو. تو بہت زیادہ کمیونیکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کلوز لوپ کمیونیکیشن مل کے کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں اساتذہ کے لیے, کہ اگر آپ کو دیکھا ہو چھوٹی کلاس کے اندر ہم ہگ کرتے ہیں, ہم کس کرتے ہیں, ہم ہینڈ شیک کرتے ہیں, ہم کو اس پہ تھوڑا سا ریسٹرکٹ ہونا پڑے گا.
پیرنٹس کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ بھائی کوئی ہینڈ شیک نہیں ہوگا, مے بی ایلبو شیک ہو جائے, کوئی جو ہے فیس ماسک نہیں اترے گا, مے بی جب ہم باہر کھیل رہے ہیں پلے ایریا میں گئے ہیں تب ہم ماسک اتار دیں, کلاس کے اندر کوشش کریں ماسک پہن کے رکھیں. کوئی شیئرنگ نہیں ہوگی غذا کی, بچے اپنی ٹفن جو لے کے آ رہے ہیں, اپنا جو لے کے آ رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ دور دور بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے اکیلے کھائیں اور اپنی شیئرنگ نہیں کریں. اس وقت ٹیچر کا وہاں پہ کھڑے ہونا ضروری ہے تاکہ وہ میک شور کر سکے کہ اس چیز میں سوشل ڈسٹینسنگ رہو. لیکن اس میں جو سب سے اہم کردار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اساتذہ اس کے لیے ٹرین ہوں. جب تک اساتذہ اس کے لیے ٹرین نہیں ہوں گے تو وہ پریکٹس نہیں کروا سکیں گے جو کہ بچوں کو کرنی ہے. انٹری پہ کیا کرنا چاہیے, ٹیمپریچر چیک کرنا بہت ضروری ہے. بچوں کو انٹر کرانے کے بعد جب وہ بچے سارے باہر جا رہے ہوں تو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جائیں. مجھے پتہ ہے آج کل کراچی کے اندر اور باقی ہمارے شہروں کے اندر اسکول جو ہے گلیوں میں کھلے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے جگہ ہیں, اس کے اندر کوشش کریں کہ تھوڑا بہت مشکل ہوگا لیکن کوشش کریں کہ جتنی زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو سکے. جتنی اچھی آپ سب کو ایجوکیشن ملے گی اتنا اچھا آپ اس کو پریکٹس کریں گے. ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں اور ایک دوسرے کی کیئر کریں. اگر علی فیصل اس وقت ماسک پہنا ہوا ہے تو وہ اپنے لیے پہنا ہوا ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی پہنا ہوا ہے. اگر سب ہم ایک دوسرے کے لیے ماسک پہنیں گے تھوڑی پریشانی تو ہوگی, لوگ کہیں گے سانس سوکھ رہا ہے, گھٹ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, لیکن ہم ایز اے کمیونٹی ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر علی. تو حاصل یہ ہوا کہ یہ وقت بہت اچھا ہے کیونکہ ابھی اسکولز کھلنے میں بھی 1.5-2 ہفتے موجود ہیں. اس دوران والدین جو ہیں وہ اسکولز کی انتظامیہ سے بات کریں, کمیونیکیشن رکھیں, اور اگر وہ کمفرٹیبل سمجھیں تو وہ اسکولز جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں, جا کے دیکھ لیں کہ ہاتھ دھونے کی جگہیں کیسی ہیں, اسکولز نے کیا کیا انتظام کیے ہوئے ہیں ان چیزوں کے لیے. تو یہ آپ ضرور پوچھیے, آپ کا حق بنتا ہے, والدین ہیں آپ, بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اسکول کی انتظامیہ لے گی, لیکن یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے. اب اسکول ورچوئل ٹور بھی کرا سکتے ہیں. بالکل, تو ان کے لیے بھی آسانی ہے. اتنے سارا لوگ نہ بلائیں اپنے پاس اسکول کے اندر, ایک ورچوئل ٹور کرا دیں, اس کی ویڈیو بنا کے دکھا دیں. سارے پیرنٹس سے کہیں جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج ہم نے اسکول میں آپ کے بچوں کی سیفٹی کے لیے کیا کیا ہے. یہ پیرنٹس کی طرف سے ڈیمانڈ بالکل جانی چاہیے اور اسکولس کو اس میں کام کرنا چاہیے. بہت خوب ڈاکٹر علی. اگلا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر دانش اور ڈاکٹر ارشلوز کے لیے ہے. بہت سے والدین یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں کو پہلے سے کوئی ایسی کوئی کنڈیشن ہو جس طرح ایستھما یا دمے کی بیماری ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ کوئی الرجیز وغیرہ ہوتی ہیں, یا کچھ بچوں کو شوگر کی بھی بیماری ہوتی ہے, تو کیا ان بچوں کے لیے سیف ہے اسکول واپس جانا؟ ڈاکٹر سلمان سوال یہ بہت اچھا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جو کنڈیشنز آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس میں نزلہ کھانسی جو ہے وہ ایک کامن سمٹم ہے. سب سے امپورٹنٹ بات جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ بخار کا ہونا ایک لازمی فیکٹر ہے کووڈ کی بیماری کی ڈائگنوسس میں, تو وہ تو ایکسکلوڈ ہو گئے. یہ بچے جو ہیں آرام سے اسکول جا سکتے ہیں پرووائڈڈ 2-3 باتیں والدین اس وقت خیال کر لیں کہ ایک تو ان کی امیونائزیشن یعنی کہ ویکسین کا کارڈ ان کا اچھے سے دیکھ لیں کہ اس میں تمام ویکسینز بچے کو لگی ہوئی ہیں. دوسرا یہ کہ ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے الرجی یا ایسما دمہ وہ کنٹرول میں ہے, اس کی دواؤں کا استعمال اسکول جانے سے پہلے اپنے پیڈیٹریشن سے ایک مکمل چیک اپ اس سلسلے میں کہ یہ بیماریاں کنٹرول کر لی گئی ہیں ول میک دیئر ٹرانزیشن جو ہے ان کا یہاں سے گھر سے اسکول کی طرف بہت کمفرٹیبل کر دیں گی. دانش آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ آپ نے کافی باتیں بتا دی. اس میں سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ ہلکے پھلکے نزلے زکام سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرنا نہیں چاہیے ہوگا. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیور ایک علامت ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور ساتھ میں یہ کہ اگر بچہ آلریڈی الرجک ہے یا اس کو چھینکیں رہتی ہیں سال بھر, یا ابھی سردیوں کے زمانے میں اس کو دمہ کا اٹیک آ سکتا ہے, تو پہلے اپنے مالج کو ضرور دکھائیں. اگر وہ فزیشین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور اس نے ساری دوائیاں بھی دیکھ لی ہیں اور وہ سب چیزیں ایک دفعہ اوور بھی ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی صحت مند رہے گا. اور جیسے سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو اچھی بات ہے کہ انفلوئنزا کا شاٹ ہے, انفلوئنزا کا ویکسین ہے, وہ بھی لگانا ضروری ہوگا. اور کیونکہ کووڈ کے زمانے میں کافی ویکسینز مس ہوئی ہیں تو وہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ ان کو بھی آپ لگا لیں آ کر. جی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے چائلڈ کی ایک بیسک ہیلتھ پروفائل کی کاپی اپنے اسکول میں ضرور دیں, اور اسکول انتظامیہ سے بھی ہماری ریکویسٹ یہی رہے گی کہ آپ ایک ایسی فائل بنائیں جس کے اندر ہر ایک بچے کا اپڈیٹڈ ہیلتھ ریکارڈ یا جسے ہم ہیلتھ کیومولیٹو پروفائل کہتے ہیں وہ آپ کے ڈیسک پہ ریڈیلی آپ کے پاس اویلیبل ہو. سیکنڈ چیزیں, آپ کوشش کریں اپنے ریفرل پاتھ ویز کو بنانے کے لیے اور اسکول میں ایک ہیلتھ نرس یا سیفٹی ہیلتھ آفیسر رکھنے کے لیے. ہمارے پاس میں چاہوں گی ڈاکٹر علی اس کا تھوڑا اور اورینٹیشن دیں.
چائلڈ کنیکٹ کی ہیلپ لائن آپ کے لیے پاسبل ہے. آپ کوشش کریں کہ اپنے پیرنٹس کو بھی یہ ہیلپ لائن سے اورینٹ کریں اور خود بھی اس ہیلپ لائن کا نمبر اپنے پاس رکھیں. سو ڈاکٹر علی کین یو. جی ڈاکٹر شلینا، بہت اچھا آپ نے یاد بھی دلایا اور صحیح وقت پہ یاد دلایا، بہت شکریہ آپ کا. چائلڈ کنیکٹ سروس جو ہے آغا خان ہسپتال شعبہ اطفال نے آپ سب کے لیے جو ہم بات سن رہے ہیں ہمارے لیے اوپن کر رکھی ہے. اس کا نمبر میں دہرا رہا ہوں. ہسپتال کا جو مین نمبر ہے وہ ہے جس میں ہم +92 جو کہ کنٹری کوڈ ہے، 21 جو کہ کراچی کا کوڈ ہے، پھر 111 911 اور 911. تو 111 911 911 پہ آپ کال کریں اور آپ سے کہیں کہ ہمیں چائلڈ کنیکٹ سے بات کرا دیں. یہ آپ آرام سے کال کر سکتے ہیں. آپ ایک کیو میں لگ جائیں گے جس میں بہت ساری کالز ہمارے پاس آ رہی ہیں اور اس کے اندر ہم آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے آرام سے آپ کے سوال کے جواب سکتے ہیں. نہ صرف سوالات کے جواب بلکہ آپ کی بچے کی طبیعت کے متعلق اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی چارجز نہیں لگیں گے بلکہ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ آف ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ کہ آپ کو اگلے اسٹیپ پہ کیا کرنا ہے. کیا آپ کو ڈاکٹر اشوز سے ملاقات کرنی ہے، کیا آپ کو ڈاکٹر دانش صاحب سے ملاقات کرنی ہے، یا آپ کو طبیعت اچھی نہیں ہے آپ کے بچے کی، آپ کو ایمرجنسی آنا ہے. تو ہم سب اس بات کا آپ کو کوشش کریں گے کہ صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکیں اور ٹائملی گائیڈ کر سکیں. اور علی میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں کہ اس سروس کے لیے جو ہمارے ہیلتھ کے پرووائڈرز ہیں وہ فلی ٹرینڈ ہیں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے. جو میڈیکل سے کی نظر سے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ ضرور ان سے پوچھیں. اور یہ سروس آپ کے لیے بنائی خاص طور پہ اسی لیے گئی ہے کہ اس کووڈ کی زمانے میں جب یہ بیماری تھی تو ہمارے ہسپتال نے فیل کیا کہ بہت سارے والدین اس خوف سے میڈیکل ایڈوائز نہیں لے رہے تھے ہسپتال آ کر تو کہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. سو الحمدللہ یہ سروس ہماری بڑی سکسیسفل اور بہت اچھی طرح چل رہی ہے اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. سو میرا سب والدین سے اور گارڈین سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس سروس کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ٹیچرز بھی اس نمبر کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں کیونکہ یہ سروس دن کی صبح 8 بجے سے شروع ہو جاتی ہے تو اسکول آورز میں بھی یہ اویلیبل ہے. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر شروز. ایک اور سوال اٹھا ہے جو کہ میں چاہوں گا آپ ڈاکٹر دانش ہماری مدد کریں. وہ یہ کہ کرونا کی وبا سے پہلے جب ہلکا پھلکا نزلہ زکام ہوتا تھا تو والدین پھر بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے تھے. اب سوال اٹھا ہے کہ اگر بچے کو بخار نہ ہو لیکن نزلہ زکام جیسے چل رہا ہو یا گلا تھوڑا سا خراب ہو تو کیا پھر بھی بچوں کو اسکول بھیجنا چاہیے یا ان کو گھر میں رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس میں بڑا اچھا سوال ہے یہ. سو پہلی بات یہ کہ آپ کا بچہ اگر الرجک ہے آلریڈی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہر سیزن میں یہ رہتا ہے زکام اور کھانسی، تو آپ بہتر ہے کہ ایک دفعہ اپنے معالج سے پورا معائنہ کروا لیں اس کو ایک دفعہ اگر آپ نے دکھا دیا اور وہ آپ کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ آرام سے اس کو اسکول بھیج سکتے ہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ہر نزلہ زکام کھانسی کورونا نہیں ہوتا، تو آپ کو ٹو بی آن اے سیف سائڈ بہتر ہے کہ اسکول جانے سے پہلے ایک دفعہ کمپلیٹ اس کا معائنہ ہو جائے. اس میں ڈاکٹر دانش میں جیسے ڈاکٹر دانش نے کہا میں صرف ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دو چار چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کورونا سے پہلے یا کورونا کے بعد. اگر آپ کے بچے کی آنکھ میں انفیکشن ہے، آنکھ لال ہو رہی ہے تو وہ کنٹیجیس ہے، یعنی کہ وہ ایک سے دوسرے بچے کو لگ سکتی ہے. تو اس میں آپ کو بالکل نہیں بھجوانا چاہیے، آپ کو فزیشین کو دکھانا چاہیے کیونکہ آشوب چشم جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھیلتا ہے ہاتھوں سے اور اس سے. دوسرا، اگر آپ کے بچے کو ہلکے بخار کے ساتھ ریش ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ خسرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ چکن پاکس بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور وائرل بیماری بھی ہو سکتی ہے جو کہ ریسپائریشن سے سانس سے لگ سکتی ہے. تب بھی آپ نے اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجنا اور آپ نے اپنے معالج کو دکھانا ہے. اس کا تعلق کورونا سے نہیں ہے لیکن یہ آپ نے 2 باتیں لازمی یاد رکھیں. ڈاکٹر اشروز آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کرونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ پیچھے چلی گئی ہیں. کنٹیجیس بیماریاں اب بھی کنٹیجیس ہیں. خسرہ ہے، چکن پاکس ہے، ممس ہے، کنجنکٹیوائٹس کا آپ نے ذکر کیا. وہ بیماریاں پہلے بھی ہم ایز اے ڈاکٹرز والدین کو بنا کرتے تھے جب بیماری میں بچہ ہے تو گھر پہ رکھیں اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں تاکہ یہ اور بچوں میں اور گھر والوں میں بھی نہ پھیلیں. تو وہ والی چیز تو اب بھی اسٹینڈ کر رہی ہے کہ اس طرح کی تمام بیماریاں جو کہ اسکول ٹیچرز ہمیں جس کے لیے کال کرتے تھے یا لیٹرز دیکھ کے بچوں کو بھیجتے تھے وہ ابھی بھی کنٹیجیس میں ہی آ رہی ہیں اور ان کے لیے گھر پہ رہنا ضروری ہے. لیکن ہلکا پھلکا نزلہ جس کے ساتھ بخار نہ ہو
اور بچہ ادروائز ہیلدی ہے اور یہ ماضی میں بھی الرجی کی وجہ سے ہوتا رہا ہے، تو اس صورت میں آپ بچے کو اسکول بھیج سکتے ہیں. بخار کے لیے ضرور مانیٹر کریں، جہاں بخار کی علامت آ جائے تو چیک اپ اور گھر پہ رہنا ضروری ہو جاتا ہے. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر ارشلوز. ایک بہت اچھا سوال آیا ہے، بہت سے والدین نے یہ پوچھا ہے کہ ہم نے اسکول کی ذمہ داری یا اسکول کی انتظامیہ کی ذمہ داری کا بتایا اور ساری چیزیں ان کو جو ایس او پیز وغیرہ فالو کرنے ہیں، لیکن کیا اسکولوں کو کرونا ٹیسٹ بھی بچوں پہ کرنا چاہیے یا کیا اسکول کی بلڈنگ اسکول کی پریمیسز پہ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر علی آپ کچھ کہیں گے؟ جی تھینک یو ڈاکٹر سلمان. یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس کا جواب صرف یہی ہے کہ ایک ٹائم زون ہوتا ہے اور ہر کسی کی لمیٹڈ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سو ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. کورونا کا ٹیسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ فزیشین کا ڈسکریشن ہے. بچے کو ڈاکٹر نے دیکھا ہے اور ڈاکٹر بچے کو دیکھنے کے بعد بتائے گا کہ اس کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. یہ اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اسکول کی ذمہ داری ہے رپورٹ کرنا. وہ والدین کو بتائیں کہ آپ کے بچے کو بخار ہو رہا ہے. اس صورت کے اندر برائے مہربانی بچے کے معالج سے ملیں اور ایک سرٹیفکیٹ جمع کرا دیں کہ بچہ اسکول اٹینڈ کرنے کے قابل ہے. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر سلمان اس کا جواب بالکل یہی ہے کہ جس کا ڈسکریشن ہے اس کے ذمہ داری یہ لگائی جائے. ٹھیک. اور ایک اور سوال بھی آ رہا ہے، وہ یہ کہ بہت سے مختلف قسم کے ٹیسٹ آ گئے ہیں. کوئی اینٹی باڈی کا ٹیسٹ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 15 منٹ میں جواب دے دیتا ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر کہے کہ ٹیسٹ کرانا چاہیے تو کون سا ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ جی ڈاکٹر سلمان اس کے لیے صرف ایک ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے جو کہ یونیورسل ٹیسٹ ہے اور سب سے زیادہ ریکمینڈڈ ہے. وہ ہے کووڈ کا PCR. آپ کوئی اینٹی باڈی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں. جب تک ریپڈ PCR ٹیسٹنگ نہیں آ جاتی، جو کہ ابھی تک نہیں آئی ہے پاکستان کے اندر، ہم کو نارمل کووڈ کا PCR ٹیسٹنگ پہ ہی اتفاق کرنے کی ضرورت ہے. جو نیزل سواب ٹیسٹ، جو نیزل سواب ٹیسٹ. بالکل ٹھیک. بالکل شکریہ بہت بہت. ڈاکٹر دانش آپ سے میں پوچھوں گا، ایک والدین اور بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر اسکول کی انتظامیہ ٹیمپریچر چیک کرنے کا انتظام رکھتی ہے، تھرمومیٹرز وغیرہ رکھتی ہے، تو آج کل بہت مختلف قسم کے تھرمومیٹرز ہیں اور ایک خاص وہ تھرمومیٹر ہے جس میں انفرا ریڈ ریز ہوتی ہیں اور وہ ماتھے کے ذریعے بغیر ٹچ کیے دیکھتے ہیں. ان کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ انفرا ریڈ ریز بچوں کی دماغ پہ کچھ برا اثر کر سکتی ہیں یا کیا یہ سیف ہیں یا نہیں؟ آپ کچھ کہیں گے؟ تو اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی. جسٹ وہ فیور یا بخار چیک کرنے کا ایک آلہ ہے اور وہ دور سے ہی چیک ہوتا ہے. کوئی وہ بار بار یا کوئی بہت زیادہ ریڈیشن ایکسپوجر اس میں کچھ نہیں ہوتا اور وہ سیفلی ہم یوز کر سکتے ہیں. بلکہ یہ ریکمنڈیشن ہے کہ جب اسکول دوبارہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو بچوں کو باہر ہی گیٹ پہ ہی اسکریننگ کا کوئی پروسیس ہونا چاہیے جس پہ ان کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے. اور دس از دا سیفسٹ میتھڈ، کیونکہ وہ جو عام تھرمومیٹر ہوتے ہیں وہ اسکن سے ٹچ ہوں گے تو وہ ہم آئیڈیلی ایڈوائز نہیں کریں گے. شکریہ بہت بہت. ڈاکٹر شرینہ آپ سے سوال پوچھوں گا. بہت سے والدین پوچھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے آئیڈیل ماسک کیسا ماسک ہے اور اس کا کیئر کس طرح کیا جائے، اس کی صفائی کس طرح رکھی جائے؟ آپ کچھ کہیں گے؟ جی تھینک یو ڈاکٹر سلمان. 2 طرح کے ماسک مارکیٹ میں آ رہے ہیں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا یہ 3 پلائی ماسک ہے جس میں بہت ساری ویرائٹی اویلیبل ہے. کارٹونز بنے ہوئے ہیں، کچھ میسیجز لکھے ہوئے ہیں. سو کوشش کریں بچوں کو وہ کلرفل رینج ویرائٹی آف ماسک آپ لا کر دیں تاکہ وہ موٹیویٹڈ ہوں. اگر آپ اور پھر اس کو ڈسپوز کر لیں پراپرلی. سو ہم نے ایک بہت اچھا ریسورس بنایا ہے، میں نے، ڈاکٹر علی نے اور ہماری ٹیم نے، جو کہ ہم انشاءاللہ اپلوڈ بھی کریں گے بہت جلدی، جس میں آپ نے بچوں کو ایک ڈال لینی ہے، اس کو ماسک پہننا سکھانا ہے اور اس کو ماسک اتار کر ڈسپوز کرنا سکھانا ہے. یہ بہت ضروری ہے اور یہ آپ پریٹینڈ پلے کی طرح بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور کھیل ہی کھیل میں انہیں سکھا سکتے ہیں. دوسرے ٹائپ کا جو ماسک ہے وہ کلوتھ ماسک ہوتا ہے، وہ واشیبل ہوتا ہے. سو آپ اگر بچے کو اسکول پہنا کر بھیج رہے ہیں، میک شیور کریں کہ جب آپ کا بچہ گھر میں آتا ہے تو اسے پتہ ہو کہ ماسک نکال کر کہاں ڈالنا ہے اور اس کے لیے ایک الگ سے بکٹ رکھ دیں اور جس کو آپ بعد میں واش کر کے استعمال کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی اس میں ہمارے ڈاکٹر ارشلوز اور ڈاکٹر علی بھی بتائیں کہ اس کی سینیٹائزیشن اور کیئر گھر پہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. پہلے تو ایک امپورٹنٹ بات میں یہ بتاؤں گی کہ بچوں کے ماسک جو ہیں ڈیفینیٹلی بازار میں بھی بہت مل رہے ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز میرے خیال میں بعض دفعہ بعض والدین یا تو وہ لینا نہیں چاہتے یا افورڈیبلٹی کے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. اسکول پروجیکٹس میں چھوٹے ماسک بنانا بچوں کے لیے کین بی ایک بچوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ وینچر ہو سکتا ہے، اور کپڑے کے ماسک کی بھی استعمال کی اجازت دی گئی ہے. تو ایک تو پوائنٹ یہ تھا کہ میں والدین پہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ بازار کے ماسک بھی اویلیبل ہیں اور ہوم میڈ ماسکس جو کہ بڑی اچھی ان کی ترکیبیں بھی یوٹیوب پہ بچوں کے لیے دی گئی ہیں اور اسکول ٹیچرس کے لیے بھی پروجیکٹس ہو سکتے ہیں.
تو وہ کر سکتے ہیں. سینیٹائزیشن کے لیے میں ڈاکٹر علی سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس کی ڈیٹیل ذرا سی سب سے شیئر کر لیں. جی بہت بہت شکریہ. اس میں دو چیزیں ہیں کہ سینیٹائزیشن ہم کس کو کہتے ہیں اور کیا اس کے لیے واقعی ہینڈ رب کا الکوہل بیسڈ ہینڈ رب کا ہونا ضروری ہے یا سوپ اور واٹر سے نہیں ہو سکتی. تو اس کو ایسا سمجھ لیجئے کہ سوپ اینڈ واٹر سے ہاتھ دھونا بالکل سیف ہے, بار بار ہاتھ دھونا بھی سیف ہے, اور آپ بالکل اپنے بچے کو کورونا سے بچا سکتے ہیں. کس قسم کا سوپ ہونا چاہیے, کیا اینٹی بیکٹیریل ہونا چاہیے کہ نان بیکٹیریل ہونا چاہیے کہ خوشبو والا ہونا چاہیے کہ وائٹ والا ہونا چاہیے, کوئی بھی سوپ جو آپ کے بچے کے ہاتھ سے بار بار دھل جائیں وہ بالکل سیف ہے. اگر آپ نے الکوہل بیسڈ ہینڈ رب یوز کرنا ہے تو WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ اس میں 70% ایٹ لیسٹ الکوہل ہونا چاہیے. اگر اس سے کم الکوہل ہے یا الکوہل نہیں لکھا کتنا پرسنٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ ایسی کمپنی کا استعمال نہ کریں جو کہ آپ کو اپروپریٹلی گائیڈ نہیں کر رہی. تیسری بات جو ڈاکٹر شلینا نے بتائی تھی کہ آپ نے اپنے اسکول کو سرفیسز کو کلین رکھنا ہے, تو اس کو بھی یاد رکھیے کہ کس سے ہم کلین کر سکتے ہیں. سارے اسکول کی انتظامیہ ہماری بات سن رہی ہوگی. اس میں جو ہے ہائپوکلورائٹ کا سولوشن ہوتا ہے جو کہ ہم نے 1000 پارٹیکل پر جو ہوتا ہے اس سے کلین کرنا ہوتا ہے, اور اس کے خاص ریشو ہوتا ہے جو کہ ریکمینڈڈ ہے. اسی سے ہم نے واش رومز کو کلین کرنا ہوتا ہے اور سرفیسز کو کلین کرنا ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت بچے کلاس روم میں موجود نہ ہوں, اس وقت بچے واش روم میں موجود نہ ہوں, کیونکہ اس کی اسمیل آتی ہے جو کہ لنگس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو الرجک نہ ہو بچے اس سے. بار بار واش رومز کو کلین کرنا ضروری ہے, اسکول کی سرفیس کو کلین کرنا ضروری ہے جس کے لیے الگ سولوشن ہے. ہینڈ واش کرنا, ہینڈ سینیٹائز کرنا بہت ضروری ہے, بار بار کرنا ضروری ہے. والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو جو ہینڈ سینیٹائزر ہے بیگ میں رکھ کے بھیجوائیں, اور ان کو ٹرین کریں اس کے لیے کہ اپنے بچوں کو کہ وہ بار بار اس سے ہینڈ سینیٹائز کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک بڑا سا ہینڈ سینیٹائزر اپنے پاس اسکول میں رکھیں تاکہ بچے اس سے مستفید ہو سکیں. ڈاکٹر علی ایک سوال میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ جی. یہ ماسک جو ہیں جو ریگولر ڈسپوزیبل ماسک ہیں, اکثر والدین کا مجھ سے بھی سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم واش کر کے استعمال کر سکتے ہیں یا کپڑے کے ماسک کو واش کر کے استعمال کر سکتے ہیں, اور ان کی واشنگ کے لیے تھوڑا سا آپ بتا دیں گے کہ گھر میں ان کو کس طرح سے ڈس انفیکٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل. یہ جو میں اور ڈاکٹر اشلوز اور ہم لوگ ماسک پہنے ہوئے, یہ میڈیکل ماسک کہلاتا ہے. اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں اور یہ ڈسپوزیبل ماسک ہے. اس کو ہم ری یوز بالکل نہیں کر سکتے. ہم نے ایک دفعہ اس کو یوز کیا, اس کے بعد ہم کو اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے. اس کا ڈسکارڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کب ڈسکارڈ کر سکتے ہیں؟ اگر یہ موئسٹ ہو جائے, یہ گیلا ہو جائے, اس کی شکل خراب ہو جائے تو بالکل ہم کو ڈسکارڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو کپڑے والا ماسک ہے جو کہ ری یوزیبل ماسک ہے, جس کو ڈاکٹر شلینا نے بھی بتایا, ڈاکٹر سلمان نے بھی بتایا اور میرے سارے کولیگ نے بتایا, آج کل مختلف کلرز کے مل رہے ہیں, اسٹرکچرز کے مل رہے ہیں, بچوں کی شکلیں اس پہ بنی ہوئی ہیں, فنکی قسم کے ماسک ہیں. اس کو آپ آرام سے دوبارہ سے دھو سکتے ہیں. نارمل سوپ اینڈ واٹر سے آپ بالکل دھوئیں اس کو, اور اس کے بعد اس کو ڈرائی کریں. اس کو ڈرائی کرنا بہت ضروری ہے. سن لائٹ میں ڈرائی کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ڈاکٹر اشلوز کسی خاص سولوشن کی ضرورت نہیں ہے. نارمل سولوشن سوپ اینڈ واٹر سے ہم اس کو کلین کریں اور اس کو دھوپ میں آرام سے سکھا دیں. بلکہ 5-6 رکھیں تاکہ آپ کو ایک استعمال کریں اور باقی 4 ڈرائی ہوں, اور اس کے بعد 1 to 1 کر کے. اور اسکول میں تو میرے خیال میں ایکسٹرا ایک بیگ میں بھی رکھنا چاہیے تاکہ اگر بچوں کا کسی وجہ سے خراب ہو جائے, ضائع ہو جائے, تو ان کے پاس ایک سبسٹیوٹ ماسک بیگ کے اندر موجود ہو. ایک چھوٹی کٹ جو ڈاکٹر شلینا نے بھی آپ کو کہی ہے, اس میں ایکسٹرا ماسک اور ساتھ میں سینیٹائزر ایک چھوٹی بوٹل ضرور رکھی جائے اسکول کے لیے. اور بچوں کو گھر میں پہلے پریکٹس کرائی جائے کہ اس کو کس طرح سے بیگ سے نکالنا ہے, استعمال کرنا ہے, کیونکہ بچوں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیزوں سے فیملیئر ہو جائیں. جب وہ کسی چیز سے فیملیئر نہیں ہوتے, یعنی انہیں پہلے سے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, تو وہ اس کام کو کرتے بھی نہیں ہیں. تو یہ والدین کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ بیٹھ کے اسکول سے پہلے ان کو یہ بتائیں کہ کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, کس طرح کا بیہیویئر ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جب وہ اسکول جانا شروع کریں گے. اور اس میں ڈاکٹر اشلوز اس میں نا والدین اسٹوری ٹیلنگ کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ, بچوں کو اس میں اسٹوری بنا سکتے ہیں, گیم بنا سکتے ہیں, کھیل میں لگا سکتے ہیں کہ اس کو ایسے کریں گے. لائک دیر آر لاٹ آف تھنگ جو کہ ڈیٹا ابھی نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. برائے مہربانی اس کا استعمال کریں اور اپنے بچوں کو اس کے لیے ریڈی کریں. شکریہ بہت بہت.
دو اور سوالات آئے ہیں اسکولوں کی نظریے سے. ایک تو یہ کہ کچھ اسکولز میں ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہیں, تو کیا وہ ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہی ہونی چاہیے یا ایئر کنڈیشن کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اس دوران؟ ڈاکٹر شیلینا آپ کچھ کہیں گے؟ جی ڈاکٹر سلمان, تھینک یو. فرسٹ آف آل یہ انڈرسٹینڈنگ رکھنا اسکول انتظامیہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وینٹیلیشن آپ کو اسکول کے انفراسٹرکچر میں اب آپ کا ایک میجر پارٹ ہوگا جس کو آپ کو ری موڈیفائی کرنا ہوگا. یعنی کہ آپ کو کھڑکیاں جہاں جتنی کلاس رومز آپ کی ہیں وہاں کھلی رکھیں, دروازے کھلے رکھیں, پنکھے چلائیں تاکہ وینٹیلیشن اور ایئر فلو پراپر ہو. سیکنڈ, آپ کو آئسولیشن روم ایک بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے. یہ آپ کے لیے ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہوگی اسکول انتظامیہ کے لیے. ڈاکٹر سلمان, میں اس پہ بھی تھوڑا ایمفیسائز کرنا چاہوں گی. اس کو آپ کلرفل بنائیں, چائلڈ فرینڈلی بنائیں. اپنی اسکول کی والز ہے, اپنی اسکول کے بلیٹن بورڈز ہیں, اس پہ میسیجز لکھیں ہائیجین کے, ہینڈ واشنگ کے. جو آپ کا واش روم کا ایریا ہے وہاں بڑے بڑے پوسٹرز لگائیں, ہاؤ ٹو ڈو پراپر ہینڈ واش. جہاں آپ کے واکنگ پاتھس ہیں وہاں پر سٹکرز لگائیں کہ کتنے ڈسٹنس میں بچوں کو چلنا ہے. اسی طرح کافی زیادہ انفراسٹرکچر چینجز آپ کو سوچنی ہوگی. ہمارا ایک اور ویبینار ڈاکٹر علی اور میرا آنے والا ہے ہماری ٹریننگ پہ اسکول لیڈرز کا. سو آپ پلیز ہمارے کانفرنس سیکریٹریٹ کی ای میل کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو اس کی انفارمیشن ہو. اس میں ہم نے یہ سارے ٹیمپلیٹس ریڈی ایس او پیز ہم نے شو کیے ہوئے ہیں جس سے آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا. مگر اپنے ذہنوں میں یہ پلاننگ ضرور رکھیں کہ آپ کو اپنے انفراسٹرکچر کو ری موڈیفائی کرنا ہے ٹو اڈیپٹ ٹو نیو نارمل. اور ہمارے پاس اے کے یو میں بہت اچھی ایک بک نکالی ہے, میں چاہوں گی ڈاکٹر سلمان اس کا تھوڑا سا آپ کو پکچر بھی. تھینک یو سو مچ. سو دس از دا بک جو ہم نے نکالی ہے. اس کے اندر بہت اچھی گائیڈ لائنس لکھی ہوئی ہے, کچھ گیمز ہیں, کچھ کوئز ہیں, ماسک بنانے کا طریقہ, ڈس انفیکٹنگ کا طریقہ, اور یہ کافی کلرفل اور یوزر فرینڈلی ہے. سو میں چاہوں گی ہر اسکول لیڈر, ہر پیرنٹ, ہر اسٹیک ہولڈر اور کیئر گیور اس بک کو ڈاؤن لوڈ کرے. یہ ہمارے اے کے یو کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. سو پلیز اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے اندر کافی سارے ریسورسز ہیں اور بہت اپنے ذہنوں کو تیار کریں کہ آپ کے اسکول انفراسٹرکچر کو بچوں کی سیفٹی اور پروٹیکشن کے لیے ری موڈیفائی کرنا بہت ضروری ہے, جس کے لیے واش فیسلٹیز یعنی کہ واش روم, ہینڈ سینیٹائزنگ اینڈ واشنگ اینڈ ڈرنکنگ کی فیسلٹی. سیکنڈ از آئسولیشن روم. تھرڈ از انشورنگ کلاس رومز آر کلین اینڈ دے آر ویل وینٹیلیٹڈ. میں چاہوں گی ڈاکٹر دانش اور ڈاکٹر علی بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں کہ وینٹیلیشن کا کیا رول ہے ایک سیفٹی اینڈ پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں. تھینک یو. تو دانش آپ بتائیے, کیونکہ خاص طور پہ بچوں کو چیسٹ کی بھی تکلیف کافی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں آپ بتائیے کہ اسکولس کو کیا کرنا چاہیے ٹو میک شیور کہ ایسی چیز نہ ہو بچوں کو. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بچے کے سمٹمز پہ نظر رکھیں, اور جو سب سے اہم چیز ہے جیسے وینٹیلیشن کی بات ہوئی ہے تو وینٹیلیشن میں ضروری ہے کہ ایئر پیسیج ہوں, کیونکہ اسکول اور کلاس روم کا جو اسٹرکچر ہے آج کل جو اسکول جس طرح ڈیزائن ہوتے ہیں بڑے کنجسٹڈ اور اس میں ایریا میں بنے ہوتے ہیں. تو اب اسکول کو تھوڑا سا کچھ ایسا سوچنا پڑے گا کہ وینٹیلیشن پراپر ہوں تمام کلاسز کی, اور ساتھ میں بچوں پہ نظر رکھیں کہ جس طرح وہ فیل کر رہے ہیں کہ ان کو کھانسی ہے یا اس طرح کے کوئی اس طرح کے سمٹمس آ رہے ہیں تو اس کو رپورٹ کیا جائے. جیسے میں نے بتایا کہ دے مسٹ آئیڈینٹیفائی کہ وہ زون بنا دیں, گرین زون, یلو زون, ریڈ زون, کہ کس طرح وہ بچہ کس کیٹیگری میں آتا ہے. اور ایک آئسولیشن روم جو ڈاکٹر شیلینا نے بتایا کہ وہ بھی ضروری ہے تاکہ اگر بچے میں ایسے سمٹمس پائے جاتے ہیں تو دوسرے بچوں کو انفیکٹ نہ کریں اور اس کو ہم الگ کر دیں. اور وہ روم بھی کافی وینٹیلیٹڈ ہوں جو آئسولیشن آپ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہاں بھی بچہ, اور اگین وہ بچوں کے لیے بڑا ہیلدی انوائرمنٹ ہو. ایسا نہ ہو کہ کب بالکل بند کمرہ ہو. اٹ شوڈ بی کلرفل, اٹ شوڈ ہیو سم سیپریٹ ٹوائز تاکہ بچہ وہاں پہ رہیں اور ایزی فیل کرے. ٹھیک. تو ایک سوال آ رہا ہے بہت اچھا کہ کچھ کمرشلی اویلیبل ایئر پیوریفائرز ہوتے ہیں, کیا ان کو رکھا جا سکتا ہے کلاس رومز میں چیزیں امپروو کرنے کے لیے یا وہ فائدہ مند نہیں ہوتے؟ جی تھینک یو ڈاکٹر سلمان. بالکل فائدہ مند نہیں ہے اور ان کو رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اصل چیز جیسے ڈاکٹر شیلینا نے کہا کہ کمرے کی وینٹیلیشن امپورٹنٹ ہے. ہم یہاں پہ ایک بہت کلیئر میسیج دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہم یہ میسیج کیوں دے رہے ہیں. ایئر کنڈیشن کی جو ہم منع کر رہے ہیں اس کا مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن بچے کو وائرس لگا دے گا یا ایئر کنڈیشن سے بچے کی نزلہ کھانسی زکام بڑھ جائے گا یا ایئر کنڈیشن ایک بچے سے دوسرے بچوں کے اندر بیماری پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے. بالکل نہیں. ہم ایئر کنڈیشن اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ایئر کنڈیشنر اکثر 2 کمروں میں جڑی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کمرے کا وائرس دوسرے کمرے میں اس ایئر کنڈیشننگ کے تھرو چلا جائے گا. سو یہ وائرس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتا ہے خاص طور پہ ان اسکول کے اندر جس کے اندر ایئر کنڈیشننگ ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہے. تو ریزن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرا یہ کہ جو جیسے ڈاکٹر سلمان نے ایئر پیوریفائر کا ذکر کیا
یا ہمارے پاس واک تھرو گیٹس ہوتے ہیں جس کے اندر وہ نکل رہا ہوتا ہے، بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے، بالکل سیف نہیں ہے. برائے مہربانی نارمل چیزوں پہ چلیے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. شکریہ بہت بہت. بہت سے والدین یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ایس او پیز فالو کرنے کی اور سکولز کی کیا ذمہ داری ہے وہ سب، اور بچوں کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہنیں، لیکن کہہ رہے والدین کا یہ کنسرن ہے کہ گرمی کا زمانہ ہے، بچوں کو پورا یونیفارم پہننا ہے، کلاسوں میں اگر ایئر کنڈیشن وغیرہ بھی نہیں ہوگا تو اور گرمی ہوگی، تو کیا یہ ماسک پہننا بچوں کی صحت کے لیے برا تو نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر شروز آپ کچھ کہیں گے؟ جی جی بالکل. ماسک جو ہے دیکھیں یہ ایس او پی کا ایک بڑا اسینشیل ایلیمنٹ ہے، اور ماسک پہننا جو ہے وہ بچوں کو، اگر ہم جیسے شروع میں ہی ڈاکٹر شلینا نے کہا تھا کہ ان کو ٹرین کرنا ہے ہم نے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آہستہ آہستہ گھنٹہ، کیونکہ ڈیفینیٹلی اسکول آورس کے اندر انہیں ماسک لگانا چاہیے. پوائنٹ 2 یہ ہے کہ یہ ان کی صحت کے لیے ہرگز خراب نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہوا آرام سے فلٹر ہو کے آ رہی ہے، کوئی آکسیجن کی کمی نہیں ہو رہی ہے، جتنی آکسیجن باہر ہے ماسک کے باہر کی طرف ہے اتنی ہی اندر جا رہی ہے. سو پراپرلی میڈ ماسک جو کہ ایس او پیز کے مطابق ہوں، اس میں کوئی خطرہ کسی قسم کا نہیں ہے. انفیکٹ سیفٹی اس کی بہت ہے کہ بچہ بہت ساری بیماریوں سے بچا رہے گا، جو نہ صرف کووڈ ہیں بلکہ دوسرے وائرسز بھی ہیں اور ڈسٹ پولوشن وغیرہ سے بھی ہوگا، پرووائڈڈ ہم بچوں کو پہلے سے یہ سمجھا دیں کہ اس کو لگانا کیسے، اور گھر میں ان کی پریکٹس کرا دیں تاکہ ان کے لیے یہ ایک انفیملیئر انوائرمنٹ نہ ہو کہ وہ اس کام کو کرنے جا رہے ہیں کہ جس دن اسکول کھلا اسی دن ہم کہتے ہیں جی اب آپ ماسک لگائیں اور 2 گھنٹے کے لیے لگا لیں، وہ تو بڑا مشکل ہوگا. دوسری چیز جو بہت ضروری ہے کہ جب وہ کبھی ایکسرسائز یا کسی گیمز میں انوالوڈ ہو جس میں بریدنگ فاسٹ ہے تو ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ماسک کو اتار دیں. فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے جو ہے اس میں ماسک پہن کے کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، ورنہ ویسے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. اور اس دوران اتار لیں اور پھر جیسے ہی ایکٹیویٹی ختم ہو تو پھر واپس پہنیں. بالکل جی ہاں. ٹھیک، شکریہ بہت بہت. تو اسکولس کی طرف سے جو ہے ایک اور سوال آ رہا ہے کہ ہم نے جو اپنے ڈسکشن فوکس کیا ہے وہ ابھی پرائیویٹ اسکولس کی طرف زیادہ کیا ہے، تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مدرسوں میں اور باقی جگہوں پہ جہاں بہت زیادہ اور کراؤڈنگ ہوتی ہے، پبلک اسکولز میں عام طور پہ زیادہ بچے ہوتے ہیں، کلاس روم زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس ٹائپ کے انوائرمنٹ میں کیا 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 جا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر علی، ڈاکٹر شلینا آپ کچھ کہیں گے؟ جی سو ایز پیرنٹس آپ جیسے ڈاکٹر علی نے کہا ہے کہ آپ گوگل کریں اور آپ اس میں لکھیں گورنمنٹ آف پاکستان ایس او پیز آف اسکول ری اوپننگ. آپ کو بہت اچھے انڈیکیٹرز نظر آئیں گے کہ اس میں گورنمنٹ نے پرپوز کیا ہے کہ 15 سے زیادہ بچے کلاس روم میں نہ آئیں، اور اسٹیگرڈ کلاس روم یا شفٹنگ آف دا کلاس رومس کو بہت انکریج کیا ہے. سو ایز پیرنٹس سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے ایک ریلائبل ویلڈ انفارمیشن آپ اپنے پاس رکھیں، اور وہ انفارمیشن جب آپ کو پتہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے اسکول ایڈمنسٹریٹر سے پوچھ سکتے ہیں. گورنمنٹ کلاسز کا دوسرا بینیفٹ یہی ہے کہ وہ بہت بڑی ہوتی ہے، وہاں وینٹیلیشن کی بہت فیسلٹی ہوتی ہے. سو اگر گورنمنٹ اور پبلک اور کمیونٹی بیس اسکولس میں اگر آپ جاتے ہیں، سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اسٹیگرڈ کلاس روم اسکول ایڈمنسٹریٹرز اپلائی کریں اس رول کو، اور پیرنٹس کو چاہیے کہ آپ اسکول کو سپورٹ کریں. اٹس اوکے کہ 3 دن آپ کا بچہ اسکول جائے گا، 6 دن شاید نہ جا پائے، لیکن کچھ لرننگ نہیں ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اسٹیگرڈ کلاس روم کے ٹرینڈ کو فالو کریں اور حصوں میں سیکشنز میں بچوں کو بھیجیں، فیزز میں اسکول کو کھولیں تاکہ اسکول کے لیے بھی آسانی ہو کم بچوں کو مینیج کرنا. یہ آپ کے لیے بھی، آپ کے حق میں، آپ کے بچے کی ہیلتھ کے حق میں بہتر ہے اور اسکول کے لیے بھی بہت بہتر ہے. ڈاکٹر علی اس میں ایڈ کریں گے. جی تھینک یو ڈاکٹر شلینا. آپ نے بہت ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا جس میں آپ نے پبلک جو اسکولس ہیں ان کے متعلق بتایا کہ ان کی کلاسز بڑی ہوتی ہیں، ان میں وینٹیلیشن اچھی ہوتی ہیں. یہی چیز ہم مدرسہ میں دیکھتے ہیں کہ مدرسے کی جہاں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، بیلکنی ہوتی ہے، بہت زیادہ جگہ اسپیس ہوتی ہے، استاد صاحب درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے سائڈ سے بیٹھے ہوتے ہیں. بہت کم کام اس میں کرنے کی ضرورت ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، کیونکہ جگہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ہم دیکھیں بہت سارے مدرسے نے تو بہت زیادہ اس میں کام بھی کیا ہے، اور ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ مدرسے اس میں آگے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کروانے میں، ایس او پیز کو فالو کرنے کے اندر. جو نہیں فالو کرے، ہم سب میرے خیال ہے کہ اس کو ہماری بات سننے کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ اس کو فالو کریں. ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ برائے مہربانی کوشش کریں کہ جتنے زیادہ ایس او پیز کو کر سکیں. آپ کا اگر بچے کا خیال رکھیں گے تو آپ کا وہ بچہ آگے جا کے آپ بنے گا.
یعنی کہ اگر آپ استاد ہیں اور آپ بچے کا خیال رکھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے جا کے استاد بنے گا اور آپ کی مدد کر سکے گا پاکستان کو بنانے میں. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر علی. ڈاکٹر دانش آپ بتائیے, ہمیں والدین ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ روزانہ اسکول یونیفارم کا کس طرح خیال کیا جائے. اگر بچہ جاتا ہے اسکول یونیفارم پہن کے تو کیا روزانہ وہ تبدیل ہو, روزانہ دھلے, کیا کیا جائے؟ بڑا اچھا سوال ہے. بالکل جیسے ماسک آپ چینج کر رہے ہیں, ماسک کو دھو رہے ہیں, بالکل اس طرح کپڑوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بلکہ میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ 2 پیئرس رکھیں یونیفارم کے اور آپ ایک کو دھوئیں اور ایک کو استعمال کریں. اور بالکل جیسے ڈاکٹر علی نے بتایا ماسک کو دھونا ہے, بالکل اسی طرح کپڑوں کو بھی دھونا چاہیے تاکہ وہ بھی ان میں سے بھی اگر وائرس آپ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے تو وہ رک جائیں اور آگے انفیکشن ہونے کا خطرہ بچ جائے. شکریہ. میں ڈاکٹر سلمان اگر مجھے اجازت ہے, جیسے ڈاکٹر دانش نے کہا تو میں اس بات میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پیرنٹس کے جو ہم سے پوچھے جا رہے ہیں ان کے ذہن میں سب سے امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ کہیں وائرس بچے ایک دوسرے کو لگا تو نہیں دیں گے, ان کو لگ تو نہیں جائے گا, کیا وہ گھر آ کے بزرگوں کو تو نہیں لگا دیں گے. یہ سارے سوال ہیں جو کہ ان کے ذہن کے اندر موجود ہیں اس وقت. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ بچے بہت کم سورس ہوتے ہیں وائرس کی ٹرانسمیشن کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کھانسی کرتے ہیں تو اتنی کھانسی فورسفل نہیں ہوتی, جب وہ سنیز کرتے ہیں, چھینکتے ہیں, تو وہ زیادہ فورسفل نہیں ہوتی کہ ایک بچہ دوسرے بچے کو لگا سکے. تو بچوں سے بڑوں میں ٹرانسمیشن کی بہت کم تعداد میں ہم کیسز ملے ہیں, بہت کم. بڑوں کے اندر یہ کیسز بہت زیادہ ہیں کہ بڑوں سے بچوں میں لگتا ہے. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ کہ ایک گھر میں 4 بڑے انوالو ہیں جن کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو ہے اور بچے کو بھی کووڈ اگر پازیٹیو آیا لیکن بچہ بالکل ہنس کھیل رہا ہے, اس کو کوئی بیماری نہیں ہے, بڑے زیادہ بیمار ہیں. تو یہ بیماری بڑوں کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے کمپیئر ٹو بچوں کو. یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں سے بڑوں میں بہت کم ٹرانسمیشن ہوتے. ایک یہاں پہ احتیاطی تدابیر میں صرف یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ایک چھوٹا بچہ اسکول جا کے گھر آ رہا ہے اور گھر میں دادا جان ہیں, دادی جان ہیں جو کہ بزرگ ہیں, کوشش کر کے ماسک لگا کے رکھیں. والدین کی ذمہ داری کہ جب بچہ اسکول سے آئے تو پہلے اس کو اپنے روم میں لے کے جائیں, شاور دلائیں, ڈریس چینج کریں, اس ڈریس کو الگ رکھیں اور پھر دادا دادی یا نانا نانی سے ملاقات کروائیں. شکریہ بہت ڈاکٹر علی. ڈاکٹر اشروز آپ سے میں پوچھوں گا کہ اسکولس کے اندر عام طور پہ کینٹین کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ رش لگتا ہے, تو اس زمانے میں اسکولس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کینٹین وغیرہ کھلی ہونی چاہیے یا بچوں کو گھر سے پھر کھانا لے جانا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت تو کینٹینز کے لیے جو آئے ہیں انسٹرکشنز آئی ہیں, فی الحال تو ان کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, اور وجہ یہی ہے کہ کینٹین بریک ٹائم بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس میں بچوں کی ایک دم سے قطاریں مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوگا. سو والدین کو گھر سے لنچ دینا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, یہ لنچ ان کو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ دور دور بیٹھ کے کھانا چاہیے, اور جب وہ کھا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہاتھوں کی سینیٹائزیشن, اپنا جو بھی ہے تو دھونے کا طریقہ, اگر پانی موجود ہے نہیں تو سینیٹائزر کا استعمال, اور پھر لنچ کا استعمال. لنچ کو شیئر بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے بھی ٹرانسمیشن کا خطرہ ہوتا ہے. کوئی اسکول کے ٹائمنگز میں لنچ بریک میں ان کو سپروائز کرنے کے لیے کسی کا وہاں موجود رہنا, کسی سینئر کا, ٹیچر کا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بچے جو ہیں اس دوران SOPs کو بھی فالو کریں, شیئرنگ بھی نہ کریں اور صفائی کا اور احتیاط کا پورا خیال رکھیں. میں صرف یہاں پہ ڈاکٹر شوز آپ نے کہا ہے ایک چیز جو ہم بہت شروع سے کرتے آ رہے ہیں وہ شیئرنگ از کیئرنگ, رائٹ. سو اب پیرنٹس بچوں کو اور اساتذہ بچوں کو ہمیشہ سکھاتے ہیں بھائی شیئرنگ از کیئرنگ. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اساتذہ کو کچھ انوویشن کرنی پڑے گی. بہت ساری چیزیں جو کہ کووڈ سے پہلے چل رہی تھیں اب وہ کووڈ کے بعد نہیں چل سکیں گی. انوویشن کی ضرورت ہے, کچھ سوچ کے کرنا پڑے گا, اینڈ آئی ایم شیور آپ اس میں سب سے اچھے ہیں. شکریہ بہت ڈاکٹر علی. ایک اور بہت اچھا سوال آ رہا ہے, ہمارے جو اسپیشل نیڈز والے بچے ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں جو کہ اسکولس جاتے ہیں, یا اور ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ انسٹرکشنز شاید اس طریقے سے نہ فالو کر سکیں جس طرح اور بچے کرتے ہیں. تو ڈاکٹر شلینا آپ بتائیں گی کہ ان بچوں کا خاص کس طرح خیال کیا جائے اس زمانے میں؟ سو ڈاکٹر سلمان تھینک یو. اس میں یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کی اسپیشل نیڈس ہے جو کہ کووڈ سے پہلے بھی چلتی آ رہی تھی. سو آپ پہلی چیز اس میں یہ ضرور کریں کہ ان کی تھیراپیز کو کنٹینیو کریں. بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں وہ ورچوئل تھیراپیز بھی کروا رہے ہیں. تھیراپی کلینکس آپ کو کافی زیادہ اب اویلیبل ہیں پہلے سے. سیکنڈلی ڈاکٹر سلمان میں اس میں ٹوٹلی اسکولس کو انکریج کروں گی, چاہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کی اسکولس کیوں نہ ہو, بٹ آپ لوگ ضرور ری اوپننگ کا سوچیں, بیکاز آپ نے اپنے پریونٹیو میجر لینا ہے. جو نارمل اسکولس, جو ٹپیکل چلڈرن اسکول جو ہوتی ہے, اگر اسٹیگرڈ کلاس روم 2 اسکیجول میں کرا رہی ہے تو مے بی آپ 4 اسکیجولس میں کروائیں.
اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے 100 بچوں کی تو آپ ایک دن صرف 10 بچے بلائیں، مگر ان کو اسکول سے محروم نہ رکھیں. ان کی لرننگ کو کنٹینیو ہونا بہت ضروری ہے. بہت انوویٹیو ویز آپ یوز کر سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، بڑے بڑے سٹکرز لگائیں، ان کو ویژول اورینٹیشن دیں، ان کو پومس کے تھرو آپ سکھا سکتے ہیں کہ کووڈ سے کیسے پریونٹ کرنا ہے. ان بچوں کی اڈیپٹیشن جو ہے سوشلی بہت اچھی ہوتی ہے، سوشو ایموشنلی، سو ان سے کنیکٹ کریں. سیلف ہگنگ از اے ٹیکنیک کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے ہی بچہ کلاس روم میں انٹر ہو رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا اسپیشل نیڈس کا بچہ ہو، تو ان کو سیلف ہگنگ سکھائیں. اس سے ان کو ری ایشورنس آتی ہے کہ وہ ابھی بھی ٹیچر اور اسکول سے کنیکٹڈ ہیں. بٹ پلیز اسکولس کو بند مت کریں. جو اس کی جو ٹرانسمیشن کی سسپیکٹیبلٹی ہے وہ میں چاہوں گی ڈاکٹر علی اور ڈاکٹر ارشروز اس پہ بات کریں کہ یہ اس سے پہلے ڈاکٹر شینا اگر آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اگر ہم اسکول نہیں کھولیں گے تو بچوں کی ڈیولپمنٹ میں، ان کی کوگنیشن میں، ان کی چیزوں میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اگر آپ یہ ہمارے اساتذہ کو، بچوں کو اور والدین کو بتا سکیں. میں آپ کو اس میں ایک پرسنل اگزامپل دوں گی کہ ہم ایز ایڈلٹس ہم سوچتے تھے کہ ارے کب کام سے ہمیں چھٹی مل جائے، اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ورک فرام ہوم آیا تو ود ان آئی تھنک 2 ویکس سب نے اپنے فیس بک پہ اسٹیٹس ڈالنا شروع کر دیے، وی آر بورڈ، ہم بہت برا فیل کر رہے ہیں گھر میں، ایسا لگ رہا ہے 4 دیواریوں میں بند ہو گئے ہیں. امیجن کریں وہ چھوٹے بچے جو 2 سال سے لے کر 14 سال تک کے ہوتے ہیں، جن میں ان کے ڈیولپمنٹل مائل سٹون کا سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے سینسری ڈیولپمنٹ، یعنی بچوں کو اچھی کلرفل چیزیں دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ سے اپنی لرننگ لے رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ڈاکٹر علی کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پیئر لرننگ کی، یعنی اپنے دوستوں سے ملنے بات کرنے کی، سوشل انٹریکشن کی، یعنی کہ انوائرمنٹ سے کنیکٹ ہونے کی، مٹیریلز ریسورسز کو دیکھنے کی، اور ان کو ایک فارمل سٹرکچر روٹین چاہیے ہوتا ہے ان کی ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کو پورا کرنے کے لیے. سو یہ طبقہ جو ہمارا بچوں کا ہے 2 سے لے کے 8-10 سال تک کا، ان کی سب سے زیادہ نیڈ ہے اور یہ اس وقت سب سے زیادہ ولنریبل ہے. سو ایز کمیونٹی، جس میں ہم ایز سروس پرووائڈرز، آپ ایز کیئر گیورز، اسکول اونرز، سب مل کر جو ہیں یہ بچوں کے لیے سیف اسکولز ری اوپننگ ضرور کریں، کیونکہ بچوں کی ڈیولپمنٹل ٹریجیکٹری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اکثر سیشنز لے رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کے لیے، یقین جانیں ایک بک بنانا ایک پیرنٹ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. وہ سوال پوچھتے ہیں ہم ریسورسز کہاں سے لائیں، ہم اس کو لکھیں کیسے، ہم اس میں کیسے ڈیزائن کریں. اسکول ایک بہت پراپر اسٹرکچرڈ کریکولم آفر کرتی ہے جو کہ آپ کے بچے کو ایڈیشنل ہیلپ کرتی ہے ان کی کوگنیشن ڈیولپمنٹ میں. اور انٹلیکچوئل اور ہولسٹک ڈیولپمنٹ جتنی اچھی اسکول اور ایک اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں ہو سکتی ہے جو کہ لرننگ کے لیے کنڈیوسو ہو، اس سے بہتر اسکول سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. سو میرا یہی میسج رہے گا کہ سب ایز اے کمیونٹی سیف اسکول ری اوپننگ کے طرف جائیں. اور میں چاہوں گی ڈاکٹر علی بھی اس میں ایڈ کریں کچھ. جی، میں آپ کی بات سے بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ اسکول کھولنا وقت کی اہم ضرورت ہے. ہم سب کی بہت ذمہ داریاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ، اور اب ہماری ڈسکشن سے آپ کو بالکل اندازہ ہوگا کہ ہم جو آپ لوگ بہت زیادہ اپریہنسو تھے، ایجیٹیٹڈ تھے، اینزائٹی کا شکار تھے، ہم آپ کے سامنے یہ لے کے آئے ہیں کہ اسکول کھولنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اور ایکچولی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے اسکول ایک بہت اچھی لرننگ ریسورس ہے، اور اس کے علاوہ وہ لرننگ ریسورس کہیں اور نہیں ہو سکتی. شکریہ بہت بہت. اچھا، وقت تھوڑا سا کم ہے تو 2-3 سوال میں ہائی لائٹ کروں گا. ایک سوال ڈاکٹر دانش سے یہ کہ کرونا کے زمانے کے دوران بہت سے بچے اپنی جو روٹین ویکسینیشنز ہوتی ہیں وہ کرانے نہیں آ سکے، تو کیا اب وقت درست ہے کہ کیا وہ ویکسینیشن پوری ہو سکتی ہیں یا ابھی وہ نہیں کرانی چاہیے؟ بالکل. سو ویکسین کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ویکسین بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی کیونکہ اگر آپ نے 6 مہینے ویکسین نہیں کروائی ہیں تو جو مس ویکسین ہے ان کو آپ ضرور آ کے دوبارہ یہاں پہ فیسلٹی ہماری اوپن ہے، آپ آ کے لگوائیں، تاکہ بچے کی جو قوت مدافعت ہے، امیونٹی ہے، وہ بالکل ایسی ہو کہ جب وہ اسکول جوائن کر رہے ہوں تو ان میں کوئی ایسا خدشہ نہ ہو کہ انہوں نے امیونٹی حاصل نہیں کی اس چیز کی اور وہ اس بیماری کا شکار ہو جائیں. اسپیشلی میزلس ہے یا اس کے بوسٹرز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں. اور اب تو جیسے ڈاکٹر دانش نے کہا، ہم ہوم ویکسین کی سروسز بھی حاصل کر سکتے ہیں آغا خان ہاسپٹل سے. آپ ایک کال اوے ہیں کہ جی میرے بچے کی ویکسین ڈیو ہے، کیا آپ میرے گھر پہ آ کے بچوں کی ویکسین کر سکتے ہیں؟ ایک کال اوے ہیں اور آپ کے پاس ہمارا عملہ موجود ہوگا آپ کی بچے کی ویکسین کرنے کے لیے. شکریہ ڈاکٹر. ایک اور سوال بار بار آ رہا ہے، وہ ہے فیس شیلڈ کے بارے میں.
سوال یہی آ رہا ہے کہ کیا ماسک کے بجائے فیس شیلڈ استعمال ہو سکتی ہے یا کیا فیس شیلڈ کی ضرورت ہے ٹیچرز کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی؟ بالکل، اس کا جواب میں ڈاکٹر سلمان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ماسک کی ایک الگ ویلیو ہے، فیس شیلڈ کی ایک الگ ویلیو ہے. فیس شیلڈ کی ویلیو ہے آنکھ بچانا، فیس کی چیزوں کو بچانا. ماسک بچاتا ہے نوز سے، ماسک بچاتا ہے منہ کے ذریعے وائرس کے جانے کو. تو ماسک اپنی جگہ ہے اور فیس شیلڈ اپنی جگہ ہے. ٹھیک، شکریہ بہت بہت. ٹھیک، اچھا ایک اور سوال آ رہا ہے کہ جو آپ کی جو ٹریننگ پروگرام ہے جو آپ نے شروع کیا ہے اسکولز وغیرہ کے ساتھ، بہت سے لوگ اس کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح جو اسکول کی انتظامیہ ہے اس سے مستفید ہو، تو اس کے بارے میں آپ دونوں کچھ بتائیں گے؟ ہمارا ایک سینٹرل سسٹم ہے conf.secretariat@aqu.edu اور ہمارے فیس بک پیجز کے تھرو ہم اس کو اناؤنس کرتے رہتے ہیں. اب تک ہمارے 2 کوہورٹس ہو گئے. سو آپ سے گزارش ہوگی کہ پلیز آپ AKU پیجز پہ جائیں، وزٹ کریں. وہاں پر ہمارے کوہورٹ 3 کی اناؤنسمنٹ بھی آپ کو انشاءاللہ 1-2 دن میں نظر آئے گی. یہ بہت ہی ویل اسٹرکچرڈ پروگرام ہے جسے ہم نے سائنٹیفک ماڈل کو ڈیزائن کرتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے اس ماڈل کو ڈیزائن کیا ہے ہمارے. اور اب تک ہم نے 126 اسکول لیڈرز کو ٹرین کر چکے ہیں اس کے اوپر. وی آر ہوپنگ ڈاکٹر سلمان اور ہمارے ڈویژن آف ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے ڈورز آپ کے لیے آلویز اوپن ہیں. آپ چاہیں تو خود بھی ڈویژن میں کسی کو بھی ای میل کر کے اس ٹریننگ پروگرام کو ٹیلر بھی کروا سکتے ہیں اپنی اسکولز کے لیے. تو ہم یہ اپنے AKUH کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی یہ چیز ایڈورٹائز کریں گے تاکہ جتنے بھی لوگ، اور فیس بک پیج کے ذریعے انشاءاللہ یہ ساری انفارمیشن آپ کے لیے موجود ہوگی. ٹیچرز بہت اچھا سوال پوچھ رہے ہیں، وہ یہ کہ ظاہر ہے ٹیچرز بھی ایسے ہیں جن کے والدین گھر پہ ہیں، بزرگ ہیں، تو ٹیچرز کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کو سیف رکھنے کے لیے؟ ڈاکٹر شروع. جی، ٹیچرز کے لیے جو وہی والے SOPs فالو ہوں گے جو نارملی ہم والدین کو بھی کہتے ہیں کہ وہ چونکہ اسکول سے اگر ہو کے جا رہی ہیں اور SOPs انہوں نے آلریڈی ماسک لگا کے فالو کیا ہوا ہے، تو گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے جو تمام وہ آئٹمس جو کہ اسکول کے سے اور راستے میں ایکسپوز ہوئے ہیں ان کو، جیسے بیگ ہے اس کو صاف کر لیں، کپڑے تبدیل کریں، اچھی طرح سے ہاتھوں کو واش کریں، سینیٹائز کریں، پھر اپنے والدین کے سے اور گھر کے بڑوں سے جا کے ملیں. ضروری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بیمار ہونا ہی ضروری نہیں ہے اس وائرس کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے بڑوں کو. آپ اشیاء جو کہ جن کے اوپر وائرس سیٹل ہو سکتا ہے ڈراپلیٹس کے ذریعے، اس کے ذریعے بھی کیری کر سکتے ہیں گھر میں. تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے گھر کا ایک ایریا مختص کر دیں، گھر پہنچ کے چینج کریں. جیسے ہم نے بچوں کے لیے ہدایت دی ہے ایگزیکٹلی وہی کام آپ بھی کریں، اور اس کے بعد سیفلی یو کین بچوں کے اپنے گھر کے بچوں اور بڑوں سے مل سکتے ہیں. اس وقت جو ٹرانسمیشن، پرسن ٹو پرسن ٹرانسمیشن جو ہے وہ بیماری کی صورت میں ہے. اگر بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، تو آپ اپنے گھر والوں سے خود کو الگ کر لیں، ادروائز ضروری نہیں ہے. with proper SOPs to be followed. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اب 2 منٹ رہ گئے ہیں تو میں چاہوں گا ہمارے تمام پینلسٹ سے کہ وہ کچھ فائنل ورڈز اپنی طرف سے کہیں تاکہ والدین اور اسکول کی انتظامیہ جو ہے وہ ہمارا میسج کلیئرلی سمجھیں. ڈاکٹر دانش، آپ صحیح ہے. سو بات وہی ہے کہ کورونا کے اور تمام جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں ان کی علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو جب بھی بچے میں کوئی بھی ایسی علامت نظر آتی ہے آپ کو اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کنفیوز ہیں، تو آپ کو میڈیکل فیسلٹی کی ضرور ہیلپ لینی ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس فیسلٹی ہے کہ جس پہ آپ کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں. اپنے فزیشین سے ضرور وزٹ کر کے اس کو دکھائیں اور اس میں ڈیلے نہ کریں. اور یہی ذمہ داری پیرنٹس کی بھی، یہی ذمہ داری اسکولس کی بھی ہے کہ آپ اس کو اگنور نہ کریں. اگر ایسے سمٹمز نظر آتے ہیں تو آپ فوراً سے، تاکہ ایک سیکنڈ ویو جو ہم کہتے ہیں کہ وہ نہ آ جائیں کورونا کی کہیں سے، تو اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ارلی آئیڈینٹیفیکیشن، اسکریننگ، اور پھر ہم جلدی سے بچوں کو آئسولیٹ کر دیں. شرینا، اب بچوں کو جو انگزائٹی ہوتی ہے کووڈ کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ کہیے پلیز. سو بچوں کو جو انزائٹی کووڈ کی ہوتی ہے، اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اپنے بچے سے بات کریں، ان کو جتنا زیادہ ری ایشورنس دے سکتے ہیں وہ دیں. رات کو سوتے وقت ان کو سٹوریز کے ذریعے بتائیں کہ کس طرح سے وہ پریونٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اور آئی ووڈ اگین ڈاکٹر سلمان ری انفورس کہ آپ سیلف ہگنگ پریکٹس ضرور کروائیں. آفٹر ڈنر، جیسے ہی ڈنر کی بات ہو، سب سیلف ہگ کریں. سونے سے پہلے ایک دوسرے کو سیلف ہگ کریں. اور ایز پیرنٹ آپ تو بچے کو ڈیفینیٹلی ہگ کر سکتے ہیں، تو ان کو وہ کمفرٹ دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دنیا آہستہ آہستہ نیو نارمل پہ آئے گی. اور سیکنڈ،
اسکول کے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ وہ اسکول جا کر نارملائز روٹین پہ آ سکیں. شکریہ. ڈاکٹر علی. جی میرے 2 میسیجز ہیں. پہلا میسیج تو میرا پاکستان کے سارے عوام کو ہے اور سارے لوگ جو ہماری بات سن رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو ہم سب کلیکٹیو ایفرٹ کریں گے تو اس سے جان چھڑا سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم اکیلے کام کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. دوسری چیز, پاکستان آگے جا کے ہمارے آج کے بچوں نے بنانا ہے. اگر ہم ان کی فکر کریں گے, ان کے لیے کام کریں گے تو آگے ہم پاکستان کے لیے کام سکتے ہیں. شکریہ. میرا مختصر سا میسج ہے والدین کے لیے اور تمام کمیونٹی کے لوگوں سے کہ اسکولز کھلنے کو سپورٹ کریں. اس میں آپ پلیز وسوسے نہ لائیں. یہ والا ٹائم بہترین ٹائم ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کا, کیونکہ اسکول کی جو سروسز ہیں نہ صرف بچوں کو تعلیم دیتی ہیں بلکہ ان کو ڈسپلن بھی کرتی ہیں. فیوچر جنریشن کا ڈسپلن ہونا, اور خاص طور پہ بچوں کی یہ جنریشن جس نے کووڈ کا زمانہ دیکھ لیا ہے, ان کو یہ میسج دینا کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, بہت ضروری ہے تاکہ فیوچر میں یہ جب بڑے ہوں تو یہ ایک بہترین شہری اور بہترین انسان بن سکیں. شکریہ. شکریہ. تو بس ہمارا فائنل میسج آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم سب ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے بچوں کو اسکول کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے, ایک دوسرے سے بچوں کو ملنے کی ضرورت ہے. وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو سیف طریقے سے اسکول واپس بھیجیں. وہ تمام چیزیں جو کہ ہمیں مشکل لگتی ہیں وہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہیں, کیونکہ جو اسکولنگ کی ضرورت ہے وہ بچوں کا ایک حق ہے اور وہ حق ہم اپنے بچوں سے نہیں چھین سکتے. آئیے سب مل کر اپنے بچوں کو ایک سیف انوائرمنٹ میں اسکول بھیجیں اور سیف انوائرمنٹ میں گھر پہ رکھیں تاکہ اس کووڈ کی وبا سے ہم سب اچھی طریقے سے مقابلہ کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. شکریہ, بہت شکریہ.